اگر ایک نظر سعودی عرب کے سورس آف انکم پر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب ہر طرف سے پیسہ ہی پیسہ کما رہا ہے۔ آئل پروڈکشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آج سعودی عرب امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کنٹری ہے جہاں سب سے زیادہ آئل نکالا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہاں سے روزانہ 9.5 ملین بیرل آئل نکالا جاتا ہے۔ گولڈ سے لے کر دنیا کی اونچی ترین بلڈنگ تک، ریلیجیس ٹورسٹ انڈسٹری سے لے کر انٹرنیشنل ٹریڈ تک، ہر چیز میں سعودی عرب آگے نظر آتا ہے۔ لیکن ایک چیز جس کی وجہ سے سعودی عرب کو ہمیشہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ ہے پانی۔ عرب جیسے خشک اور بیابان صحرائی علاقوں کے اندر فریش واٹر کی کس قدر کمی ہے یہ یقیناً ہم سبھی ہی جانتے ہیں، لیکن سعودی عرب نے اب اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا ہے۔ جی ہاں، سعودی عرب 12,000 کلومیٹر لمبا ایک آرٹیفیشل دریا بنا رہا ہے جو پورے سعودی عرب میں صاف پانی کی کمی کو پورا کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے سعودی عرب اتنا لمبا دریا بنائے گا اور اسے بنانے میں کن کن مشکلات سے سعودی عرب کو گزرنا ہوگا، اور اگر یہ پروجیکٹ بالکل کامیابی سے مکمل ہو گیا تو اس سے سعودی عرب کی اکانومی کو کس حد تک فائدہ پہنچے گا۔ آئیے جانتے ہیں ان سب سوالوں کو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ ناظرین، ہماری زمین کے 71% حصے پر پانی موجود ہے، جس کا 97.5% پانی ایسا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سالٹی ہے۔ باقی کا 2.5% پانی پینے کے قابل ہے۔ اس 2.5% پانی کا 68.7 حصہ گلیشیئرز اور برف کی صورت میں موجود ہے جسے فی الحال استعمال کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ اس کا 30% فریش واٹر زمین کے نیچے موجود ہے اور 1.2% حصہ ندی نالوں کی صورت میں موجود ہے۔ یعنی کل ملا کر بات کی جائے تو زمین پر ٹوٹل پانی کا 0.007% حصہ ہی پینے کے قابل ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ اگر اس سمندر کے پانی کو ہی ٹیکنالوجی کی مدد سے صاف کر کے پینے کے قابل بنا لیا جائے؟ اس پروسیس کو تھرمل ڈی سیلینیشن کہتے ہیں، جس کے اندر اس سالٹیڈ واٹر کو ایک خاص ٹیمپریچر تک گرم کیا جاتا ہے، جس کے بعد اس سالٹی واٹر سے نمک الگ ہو جاتا ہے اور پانی ویپرز بن کر جمع ہو جاتا ہے۔ انہی ویپرز یا پانی کے قطروں کو جمع کر کے پینے کا پانی اکٹھا کر لیا جاتا ہے، جسے خاص طور پر مڈل ایسٹ کے کنٹریز UAE اور سعودی عرب میں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر فریش واٹر کی کمی ہے۔ ناظرین، یہ پروسیس ہے تو بہت بہترین، لیکن اس کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں جن میں پہلے نمبر پر انرجی کنزپشن ہے۔ عرب کنٹریز تو اس انرجی کو سولر اور تیل سے حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے انہیں زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 2 پر اس پروسیس میں بچنے والا ویسٹ آتا ہے، جس کو اگر اچھی طرح سے ٹھکانے نہ لگایا گیا تو یہ کافی پولوشن پیدا کر سکتا ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے اس پروسیس کو آپریٹ کرنے کے لیے کاسٹ۔ سعودی عرب اس پروسیس کو صرف $0.5 میں کر پاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ اس کے لیے انرجی سولر اور تیل سے حاصل کرتی ہے جس پر کوئی ٹیکس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے سعودی عرب نے ایک نیکسٹ لیول کا آرٹیفیشل دریا بنانے کا ایک ایسا پلان تیار کیا ہے جس کی لینتھ 12,000 کلومیٹر ہوگی۔ اس کی لینتھ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دریا دنیا کے سب سے بڑے دریا نائل ریور سے 2 گنا بڑا ہوگا۔ اس پروجیکٹ کا نام کنگ سلمان واٹر کنوینس پروجیکٹ رکھا گیا ہے، جس پر حیرت انگیز طور پر $500 ملین کا خرچہ ہوگا۔ یہ آرٹیفیشل دریا باقی دریاؤں سے مختلف قسم کا بنایا جائے گا کیونکہ اسے انڈر گراؤنڈ بڑے بڑے پائپوں سے ملا کر بنایا جائے گا جو سعودی عرب کے ہر ایک ایگریکلچر لینڈ ایریا سے گزر کر فریش واٹر پہنچائے گا۔ اس آرٹیفیشل دریا کے ذریعے روزانہ 2.5 ملین کیوبک میٹر پانی کو ہر جگہ پہنچایا جائے گا۔ سعودی عرب یہ پانی ریڈ سی سے نکال کر فریش واٹر میں تبدیل کرے گا۔ اس پروجیکٹ کو بنانے کے بعد بھی اسے آپریٹ کرنے کے لیے سعودی عرب کو اندازاً $4 ملین روزانہ خرچ کرنے ہوں گے کیونکہ سعودی عرب میں کوئی اریگیشن سسٹم نہیں ہے، لہٰذا یہ پروجیکٹ اس مسئلے کو بھی حل کرے گا۔ ناظرین، اگر اس پروجیکٹ کے بعد سعودی عرب اپنی ایگریکلچر کو بڑھا پاتا ہے تو اسے دوسرے کنٹریز سے امپورٹ نہیں کرنی پڑیں گی، بلکہ سعودی گورنمنٹ ایگریکلچر میں بھی خود کفیل ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب اپنے ان علاقوں کو بھی انسانوں کے قابل بنا سکے گا جو بالکل خشک اور بیابان پڑے ہیں۔ نیوم سٹی جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ کو فیوچر میں اسی آرٹیفیشل ریور سے فریش واٹر پہنچایا جائے گا جو اس کے ویژن 2030 کا ایک حصہ ہے، جس کے مطابق سعودی عربیہ آئل سے اپنی انڈیپینڈنسی کو بہت حد تک ختم کر کے اس کو ٹوٹل ٹورزم اور پوری دنیا سے انویسٹمنٹ کو اپنی ملک کے اندر لانے پر انویسٹ کرے گا۔ لیکن یہ پروجیکٹ جتنا سننے میں دلچسپ اور آسان لگ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے
کیونکہ اس 12,000 کلومیٹر لمبے مصنوعی دریا کو بنانے کے لیے انجینئرز کو کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہارڈ کلائمیٹ کنڈیشن، پائپ زمین میں رکھنے کے لیے کھدائیاں کرنا اور ان کو زنگ لگنے سے بچانا۔ اس کے علاوہ ان کی مینٹیننس اور کوئی بھی چھوٹی سی غلطی اور مس کیلکولیشن اس پورے پروجیکٹ کو منٹوں میں برباد کر سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ پروجیکٹ مکمل کامیابی کے ساتھ بن گیا تو آج ہم جس سعودی عرب کو ڈیزرٹ کی صورت میں دیکھتے ہیں، یہاں پر ہر طرف گرینری ہی گرینری ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سعودی حکومت اس پروجیکٹ کو مکمل کامیابی سے بنا سکتی ہے یا پھر نیوم سٹی اور جدہ ٹاور کی طرح اس پروجیکٹ کو بھی درمیان میں چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے؟ نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔